بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں بہنوں، اس جلسے کا وقت کے اختتام متعین وقت معلوم ہوا تھا کہ 10 بجے دعا ہو جائے، اور 10 بجنے میں نے درخواست بھی کی ہے کہ وقت متعینہ پر ختم کیجئے، چونکہ نماز بھی ہے، لیکن ان حضرات کا حکم ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی کہہ دیجئے۔ بہرکیف ہماری اور آپ کی یہی بے ترتیبی زندگی میں کسی بھی شعبے میں فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ اسلام ایک نظام اور دین ایک نظام کا نام، اور اسلام کے کسی شعبے کو آپ غور کیجئے گا تو اس میں نظام ملے گا۔ نماز ہی کو لے لیجئے، 24 گھنٹہ اللہ کا بنایا ہوا زمانہ ہے، والعصر، یہ 24 گھنٹہ عصر ہے، زمانہ ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا۔ ظہر کی نماز ہم کسی وقت پڑھ لیتے، عصر کی نماز کسی بھی وقت پڑھ لیتے، فجر کی نماز کسی بھی وقت پڑھ لیتے، لیکن اللہ نے کہا زمانہ تو میرا ہے، لیکن اس زمانے میں عبادت کا نظام میں قائم کروں گا، اور تمہیں اسلام جو دے رہا ہوں وہ اسلام کا نام نظام زندگی ہے۔ زندگی کا نظام تم کو متعین کرنا ہوگا، اسی پر چلنا ہوگا۔ لہٰذا عصر کا نظام قائم کیا کہ اتنے وقت سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہی پڑھنا ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھو گے تو ادا میں تم نہیں رہو گے، قضا میں رہو گے۔ عصر کا ایک نظام ہے، مغرب کا ایک نظام ہے، عشاء کا نظام ہے۔ دوسری عبادت پر چلیے، آپ روزے کو دیکھ لیجئے، ایک نظام ہے، اللہ کا وقت ہے، کسی وقت ہم کسی وقت روزہ رکھ لیتے، لیکن اللہ نے کہا نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ طلوع فجر سے لے کر اور غروب شمس مغرب کے وقت تک تم کو تمام چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے جن چیزوں سے میں منع کر رہا ہوں۔ ایک نظام ہے، بیت اللہ قائم ہے، اللہ کا گھر ہے، کسی بھی زمانے میں جا کر ہم
حج کر لیتے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے کہا نہ میرا گھر ضرور ہے، لیکن اس کا بھی ایک نظام ہے کہ تم ربیع ذی الحجہ کے مہینے میں آؤ اور ذی الحجہ کی 5 تاریخ میں 5 دن میں حج کرو تو حج قبول کریں گے، لیکن اس کے علاوہ تم آؤ گے تو عمرہ سمجھ کر میں قبول کر لوں گا، لیکن حج سمجھ کر تمہاری قبولیت نہیں رہے گی۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، لیکن اللہ نے مال دیا ہے تو ہم کچھ بھی اللہ کے نام سے ہم خرچ کر دیں، اللہ کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کہا نہ ایسا نہیں چاہیے۔ اسلام ایک نظام کا نام ہے، زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، اس میں ایک نظام ہے۔ تم کو اگر دینا ہے تو 2.5%، 100 میں 2.5 روپیہ تم نکال دو، یہ تمہیں نظام میں دے رہا ہوں، چاہے تم 500 روپیہ نکالتے رہو، صدقہ ہوگا۔ الغرض اپنی اسلامی تاریخ اور اسلام کے کسی بھی شعبے میں، دین کی کسی بھی شعبے میں ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو نظام ملتا ہے، ہم کو ایک ترتیب ملتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمان کی زندگی ترتیب سے چلتی ہے، بے ترتیب سے نہیں چلتی۔ مسلمان کی زندگی ایک لاہی عمل ہے، اسلام ایک لاہی عمل ہے، اور مومن اپنی زندگی کو اپنے من سے نہیں گزار سکتا ہے۔ مومن جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے نظام کو قائم رکھ کے اپنی زندگی کو جب گزارے گا تو اس کا نام مومن کہلائے گا، اس کا نام مسلمان کہلائے گا۔ جب منمانی اپنی زندگی میں اس کی آ جائے گی تو مومنانہ زندگی سے وہ نکل جائے گا، یا تو اس کو شیطانی زندگی یا شہوانی زندگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہا ہے یا شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں اگر ترتیب ہے، نظام ہے، تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے مومنانہ زندگی۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہاں سے یہ پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا وہاں سے کہ ہم اللہ ہی کے غلام ہیں اور اللہ ہی کے کہنے پر اپنی زندگی کو ہم صرف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 11واں پارے میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان کو، مال کو خرید لیا ہے، اور جب خرید لیا اللہ تعالیٰ نے کس کے بدلے میں؟ زندگی تو ہماری ہے، اللہ نے خرید لیا۔ مومن کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اور رضا کے صدقے میں جنت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بالجنہ، جنت کے بدلے میں ہم نے خرید لیا ہے۔ کسی بھی ایمان والوں کو اور کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیجئے، مرنے کے بعد آپ جنت چاہ رہے ہیں جہنم چاہ رہے ہیں؟ شرابی سے شرابی اور بے نمازی سے بے نمازی اگر ہے، اگر شعور میں ہے تو کہہ دے گا اپنی زبان سے مجھے جنت مولانا چاہیے، مرنے کے بعد جنت چاہیے۔ سبھی مسلمان جنت چاہیے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر شخص کے جان کو اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ جب خرید لیا ہے تو خریدار اپنی چیز کا استعمال اپنے من سے، اپنی طبیعت سے، اپنے قانون سے کرے گا۔ خریدار اللہ ہے، ہم فروخت کیے ہوئے غلام ہیں۔ ہم نے وعدہ کر لیا اللہ تو راضی ہو جا تو جنت دے دے، جنت کے ہم طلبگار ہیں۔ کوئی بھی ایمان والا یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی کہے کہ جنت ہم کو نہیں چاہیے، جنت کی زندگی ہم کو نہیں چاہیے، کوئی نہیں کہے گا، سب کہے گا جنت کی زندگی چاہیے۔ جب جنت کی زندگی چاہیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جنت دے دیا۔ جب اللہ نے جنت دے دیا تو آپ کو اپنی زندگی کی ترتیب، اپنی زندگی کے شب و روز اللہ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، چلانا۔ اگر نہیں چلائیے گا تو ایسا ہی ہے
کیا آپ کسی کے نوکر ہو، آپ کو بہت اچھا مان رہا ہے، سب چیز دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ کے جیسا بے ایمان کوئی نہیں۔ بہرکیف تمہیدی باتیں تھی، مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر کچھ دیر بات کروں، لیکن یہاں تو موضوع متعین ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ اس مدرسے میں آیا اور اس کو دیکھا کہ اس کا نام ہی تعلیم القرآن ہے، قرآن کا علم۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن کے علم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بیان کیا۔ ابھی عزیز دو فرزند جو خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا فرزند حافظ قرآن بنا ہے۔ آپ نے قرآن کو سنا ہے، کچھ اچھی انداز میں پڑھا ہے، اور جب وہ حافظ قرآن پختہ بن جائے گا، ابھی ختم قرآن ہے، ابھی اس کے لیے بہت سارے مرحلے ہیں۔ شیطان اب اس کے پیچھے پڑے گا کہ تم کو دور کرنا ہے اور ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنانا ہے، اس پوزیشن اور اس صلاحیت کا حافظ بننا ہے۔ اس کو شیطان کہے گا نا اب ختم ہو گیا، چھوڑ دے، میرے علم میں ہے اور میں نے پڑھایا بھی ہے کہ سینکڑوں ایسے حفاظ جو قرآن کریم کو ختم کیا، لیکن جس وقت دور سناتا ہے اس کو پختگی کا وقت آیا تو شیطان نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور قبضے میں لے کر اس کو بہکا دیا، حافظ قرآن نہ بنا۔ میری دعا ہے ان بچوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پختہ اور باعمل حافظ قرآن بنائے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی ہیں، سب کا مفہوم ایک ہے۔ پہلی آیت قرآن کریم کی اقرأ بسم ربک، اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے پڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ مجسم آپ کے سامنے، کسی نبی کے سامنے مجسم آدمی کی شکل میں نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ بے مثال ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک نور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو جبریل علیہ السلام کے معرفت بھجوایا اور فرمایا میرے آخری نبی کو پڑھا دو، اقرا، فرمایا اقرا۔ نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام۔ جب یہ بات آئی تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو علم کا آغاز کیا اپنے نام سے کیا، اور وہ علم جس کا آغاز اپنے رب کے نام سے وہی علم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں، محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ علم اس کو نہیں کہہ سکتے، علم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا تھا، العلم نور من الہی، العلم نور من الہی، نور اللہ لا یعطا لعاصی، کہ علم اللہ کا نور ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے نور، لیکن اللہ کا نور یہ گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ جب یہ علم سب چیز کا نام علم ہوتا تو گنہگار کو کفار و مشرکین کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ہے جس علم کی کو آپ مہارت کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک حرفت کہہ سکتے ہیں، صنعت کہہ سکتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں، لیکن آپ انگریزی کے پروفیسر کو عالم کہیے گا، مولانا صاحب آ رہے ہیں یا پروفیسر صاحب آ رہے ہیں۔ علم فلکیات والے کو آپ کہیے گا ماہر فلکیات، آپ کسی سائنس والے کو کہیے گا سائنس داں ہیں، آپ کسی صنعت کار کو کہیے گا کہ یہ کاشتکار ہے،
جو چیز جس چیز کا وہ ہنر رکھتا ہے، وہ مہارت رکھتا ہے، اس کو ماہر کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کا وہ ماہر ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند سے جو پڑھ کے آتا ہے فقہ، حدیث، قرآن، سب لوگ اس کو کہتے ہیں یہ عالم ہے۔ ارے اور للت نارائن متھلا یونیورسٹی سے ایم اے کر کے آیا بچہ، اس کو عالم نہیں کہو گے؟ کہا نہ اس کو عالم نہیں کہیں گے۔ کیا کہو گے؟ تو کہیں گے کہ وہ ایم اے پاس ہے اور اردو سے ایم اے پاس، پرشین سے ایم اے پاس، سائنس سے ایم اے پاس، سائنٹسٹ ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں علم کا نام ہی نہیں ہے، اس کو مہارت ہے، حرفت ہے، اس لیے الگ الگ نام دے دیا گیا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند میں 17 شعبے ہیں، ہر شعبہ میں پڑھنے والے کو عالم عالم عالم۔ وہاں علم کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ تو علم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم وہی ہے جو اپنے رب کی معرفت کرا دے، اپنے رب کو پہچانوا دے، اپنے رب تک چلا جائے، اپنے رب کے قانون کو وہ پہچان سکے، وہ عالم دین کہلاتا ہے۔ اور اس عالم دین کے علم کو علم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یہ علم پڑھایا جا رہا ہے۔ اور آگے قرآن کریم میں ہے هذا كتاب انزلناه مبارك، هذا کتاب، یہ کتاب انزلناه مبارک، بابرکت بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے فاتبعوه، اللہ تعالیٰ کی تمام حرمات کو اور تمام منہیات کو، جو حرام ہے حرام اور حلال ہے تو حلال سمجھ کر اس پر پیروی کر کے اس کی اتباع کرو۔ قرآن میں جو کہہ دیا یہ حلال ہے تو حلال، حرام ہے حرام، فاتبعوه، اس پر عمل کرو، اس کی اتباع کرو۔ فاتبعوه واتقوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، رحم کے لائق بن جاؤ گے۔ لیکن ایسا نہ ہوگا، قرآن تمہارے گھر میں ہو اور تمہاری بے دینی ہو تو پھر رحم کے لائق نہیں رہو گے، پیٹے جاؤ گے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی بابرکت کتاب ہے کہ اگر تم پڑھو تو علم میں برکت، تمہاری عمر میں برکت، تمہاری قبر میں برکت، تمہارے حشر میں برکت، آخرت میں برکت، برکت ہی برکت لے کر یہ کتاب آئی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حرام اور حلال کے قوانین کو سمجھ کر جو قرآن نے بیان کیا ہے فاتبعوه، اس پر تم کو جمنا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ نے کتابیں نازل کی تھی اور مختلف زبانوں میں نازل کی تھی، لیکن کوئی کتاب کسی قوم کے لیے آئی، کسی علاقے کے لیے آئی، کسی زمانے کے متعین زمانے کے لیے آئی، لیکن قرآن کسی قوم کے لیے نہیں، بلکہ ابھی سنا آپ نے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ نوع انسان کے لیے آیا، بنی انسان کے لیے آیا، تمام آدم کے اولاد کے لیے آیا ہے، یہ ابو جہل کے لیے آیا ہے، ابو لہب کے لیے آیا ہے، عمر کے لیے عمر اور ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے، ہر ایک کے لیے آیا ہے، ہر ایک کے لیے آیا ہے، کوئی ایک طبقہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، یا قرآن کریم میں پہلے سن لیجئے، اللہ نے فرمایا سب کے لیے، لیکن قرآن تو ایسی کتاب ہے یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، قرآن کریم تو سب کے لیے آیا، لیکن یہی قرآن کے ذریعے سے کوئی ہدایت یافتہ ہو گیا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے کوئی ضلالت و گمراہی میں چلا گیا۔ جو ماننے والے ہیں وہ نور پا لیا، وہ روشنی پا لیا، اور جو نہیں مانا وہ ضلالت و گمراہی میں چلا گیا۔ تو یہ قرآن کسی قوم کو تو بلند کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور کسی قوم کو برباد اور وہ
قعر مذلت میں جا کر وہ ڈوب جاتا ہے اور اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، جس کو آقا نے اپنی زبان میں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، الا ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کا خبردار ہو جاؤ، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندی اور سوریہ پر پہنچا دیتا ہے، اور بہت ساری قوم ایسی ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے وہ خسارے میں اور ذلت و رسوائی میں چلی جاتی ہے۔ اور حضرات گرامی، اور یہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے بڑے وہ لوگ جو خاندان والے کہلاتے تھے، جو عزت والے کہلاتے تھے، جو مکے کے سردار تھے، اور ایک وہ شخص جس کو لوگ بدصورت کہلاتا تھا، بدصورت کہتا تھا، غلام کہتا تھا، ذلیل نگاہ سے دیکھتا تھا، غلام زیادہ کہتا تھا، لیکن قرآن نے کیا کر دیا؟ جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو قوم کے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، یہ سرداران قریش تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یزع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی میں ڈالا۔ قرآن کو نہ مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانا، قرآن پر ایمان نہ لا کر وہ اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ لیکن قربان جائیے سلمان فارسی پر، قربان جائیے حضرت بلال حبشی پر، یہ ایسے افراد ہیں جن کو لوگ مکے کے سردار نہیں، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو قرآن سکھایا، اور بلال حبشی نے قرآن پڑھ لیا، بلال حبشی نے قرآن پر ایمان لے آیا، تو بلال حبشی کی وہ بلندی اور بلال حبشی کو وہ رفعت، بلال حبشی کو وہ عزت، بلال حبشی کو وہ رفعت، کہ اگر مدینہ منورہ میں آسان اگر کوئی دے سکتا ہے تو بلال حبشی دے سکتے ہیں، بلال حبشی کے موجودگی میں کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ یہ بلال حبشی کی عزت کس نے دیا؟ بلال حبشی کو کون دولت تھی؟ بلال حبشی کو کون شہرت تھی؟ لیکن قرآن نے شہرت دے دیا، قرآن نے عزت دے دیا، قرآن نے ان کی زندگی کی بلندی کو آگے بڑھا دیا۔ دوستو، یہ ہے قرآن، جس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عزت دیتا ہے اور قوموں کو برباد کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن اور قرآن کا علم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، جس کے پاس علم ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر جینا ہے تو خاص طور پر اپنی نسل اور آنے والی نسل کو بالکل تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا، اور ایسی تعلیم جس تعلیم سے وہ دین کو اور شریعت کو، اپنے قرآن کو پہچان سکے۔ تعلیم آپ اس کو پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ضرورت ہے اس قوم کو، لیکن قوم ڈاکٹر سے پہلے، انجینئر سے پہلے اور پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے اپنے دین کو پہچان سکے کہ وقف کیا چیز ہے، وقف کیا چیز ہے۔ آج وقف کا مسئلہ پارلیمنٹ میں گونج رہا ہے کہ وقف کو سرکاری زمین میں جو ہزاروں ایکڑ زمین اللہ کے راستے میں لوگوں نے وقف کر دیا، آج لوگوں کی نگاہ خراب ہو رہی ہے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ میں دین کا جاننے والا کچھ ہے، آواز ہم دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا ایک مسئلہ ہے، یہ دین کا شعار ہے، یہ بدلنے ہم نہیں دیں۔ تو دین کا سمجھدار ہو، دین سیجھ بوجھ رکھنے والا ہو، تب وہ انجینئر بنائیے۔ اس لیے یہ تعلیم القرآن کا قائم کرنا آج کے اس زمانے میں واجب نہیں، فرض۔ اس تعلیم المدرسہ، تعلیم القرآن میں بچوں کو پڑھانا واجب ہے، ضروری ہے،
تعلیم القرآن میں تربیت دلوانا واجب ہے، فرض۔ اگر اس کو چھوڑ کر کانوینٹ میں لے جاتے ہیں تو کانوینٹ میں لے جانے کے بعد اس کا ترانہ اور صبح سے لے کر شام تک کیا ہوتا ہے، ہمارے علماء موجود ہیں۔ اگر 40 روز یہ حضرات اور 4 مہینہ لے جاتے ہیں، ایک جاہل، ایک کم پڑھے لکھے کو 40 روز رکھتے ہیں، 40 روز رکھتے ہیں، اور 40 روز صبح شام اللہ کا ذکر اور دین کی موٹی موٹی باتیں اس کو بتاتے ہیں، نماز کا طریقہ اور نماز کے فرائض واجبات، یہ تمام دین کی اہمیت اور رب کی اہمیت یہ سب سمجھاتے ہیں۔ 40 روز میں لائن پر آتا ہے، اور پھر 4 مہینہ میں لے جاتے ہیں تو اس سے اور پختہ ہو جاتا ہے، 1 سال میں لے جاتے ہیں دین کا ایک بہت بڑا داعی بن جاتا ہے۔ یہ حضرات یہ کم وقت میں اتنا ہو جاتا ہے، لیکن جو بچے جو ابھی اس کا ذہن بالکل صاف ہے، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، جو لکھیے وہ ٹائپ ہو جائے گا، وہ بچہ چلا جاتا ہے پبلک اسکول میں، اسی اسکول میں صبح سے لے کر شام تک جو نصاب چلائی جاتی ہے، تمام نصابوں میں اللہ کا ذکر، خدا کی قسم ایک مرتبہ نہیں۔ میں بھی اسکول میں پڑھاتا ہوں، میں بھی کالج میں پڑھایا ہے، میں نے ہر طرح کے اسکولوں میں پڑھایا، ہائی اسکول میں بھی پڑھایا ہے، مڈل اسکول میں پڑھایا ہے، لیکن مجھ سے پوچھئے میں نے پڑھایا ہے، صبح سے گھنٹی ہوتی ہے اور اللہ کی بغاوت کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ دنیا داری کی باتیں سے لے کر، بلکہ میں یہ آگے بڑھ کر کہوں، اگر کوئی معاشرہ حضرات ہیں تو شاید میری تائید کریں گے، بعض اوقات کفریہ اور شرکیہ کلمات اس کو صبح سے لے کر شام پڑھائی جاتی ہے، وہ بچہ 3 سال کا اور 5 سال کا جاتا ہے، 8 سال تک اس میں پڑھتا ہے یا 5 سال تک پڑھتا ہے، یہ لوگ 40 مہینے میں دین لا سکتے ہیں۔ جو سمجھدار ہیں، جس بچے کو 4 سال کفریہ کلمات صرف پڑھایا جائے، وہ کیا رب کو پہچانے گا، کیا وہ دین کو پہچانے گا، کیا اسلام کو پہچانے گا؟ نہیں پہچانے گا۔ اس میں جو رس گیا، بس گیا، اس کے ذہن میں جو لکھ دیا گیا، جیسے بلیک بورڈ پر پہلے ہم لوگ جاتے ہیں تو عنوان لکھتے ہیں کہ بچوں آج یہ پڑھائیں گے، بچہ کے ذہن پر وہی پڑھتا ہے۔ دوستو، لیکن یہ تعلیم القرآن آپ کو اگر 6 سال آپ بچے کو دے دیجئے، 4 سال بچے کو دے دیجئے، خدا کی قسم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی عزت لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ آپ کا لاڈلا، یا آپ کا فرزند، یا آپ کی بچیاں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی عزت اور دنیا کی وقت، دنیا کی تمام چیزیں لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ میرے ابو، میں نے ابھی 20 سورت یاد کی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت موسیٰ اشعری، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے قاری ہیں، اللہ کے رسول کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ اقراہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ میں سب سے بڑے قرآن اور قاری، قرآن کے پڑھنے والے کون ہیں؟ ابی بن کعب۔ اور ایسے ویسے قاری نہیں ہیں، بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن کعب، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ انا اقرأ علیک، کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ کس نے کہا؟ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اقرأ علیک یا ابی بن کعب، اے ابن کعب، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن آپ کو سناؤں۔ نبی اپنی امت کو کہہ رہے ہیں۔ ابی بن کعب نے کہا، سمانی علیک یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو سناؤ؟ تو
اللہ نے فرمایا سماک لک، جی آپ کا نام لے کر اللہ نے فرمایا ہے فجعل یبکی ابی بن کعب، ابی بن کعب رونے لگے کہ مجھ میں کون سی خامی ہے، مسرت بھی تھی کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب کو کیوں کہا سنانے کے لیے؟ اس لیے ابی بن کعب قرآن بڑے اچھے پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے، اتنی اچھی تلاوت ہوتی تھی کہ اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیں، ابی بن کعب آپ کو قرآن سنائیں۔ یہ ہے قرآن کی عظمت کہ اللہ نام لے رہا ہے۔ کیا یونیورسٹی والے کا اللہ نام لے گا؟ پڑھائیے ضرور یونیورسٹی میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ جس میں اللہ نام لے لے۔ ابی بن کعب کا نام لیا، اور اس لیے نام لیا کہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں۔ جو بھی بچہ قرآن اچھا پڑھے گا اس کا اللہ نام لے گا، اللہ کی یہاں تذکرہ ہوگا کہ میرا کلام بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، اللہ کی رسول اٹھے، اتنی اچھی آواز لگی کہ اللہ کے نبی وضو کے لیے جا رہے رک گئے، اب موسیٰ اشعری کی تلاوت سننے لگے اور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ جب تلاوت سن لیا، جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، خوشی کے آثار چہرے پر نبی کے خوشی کے آثار تھے، فرمایا اے موسیٰ، اے ابو موسیٰ، تمہارے اندر لہن داؤدی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی کا لہن اور جس طریقے سے آواز تھی اللہ نے عطا کیا تھا، اے موسیٰ، ابو موسیٰ، تمہاری یہ آواز ویسے ہی ہے۔ قرآن اچھا پڑھنے والے کی اللہ تعریف کرتا ہے، قرآن اچھا پڑھنے والے کی رسول تعریف کرتا ہے، قرآن اچھے پڑھنے والے کی امت تعریف کرتی ہے، قرآن اچھا پڑھنے والے کی زمانہ تعریف کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بھی اچھا قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مقبول بنا لیتا ہے، اس کی عزت عطا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھائیے، قرآن کا علم دلوائیے، اور اس کے لیے آپ نے مرکز تعلیم القرآن رکھا ہے، قرآن کا علم، یہاں قرآن کا علم حاصل کروائیے۔ حضرات گرامی، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ علم ایسی چیز اور دی اللہ کی بتائی ہوئی علم کی اہمیت وہ ہے کہ آپ نے تفسیر پڑھا ہوگا، پہلا پارہ پڑھا ہوگا۔ حضرت آدم جب پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے، ایک انسان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم دینا چاہا کہ بڑا علم والا ہو جائے۔ فرشتوں کو بھی بڑا علم تھا، جنات کو بھی بڑا علم تھا، سب کو علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا علم، اپنے راز کی جو باتیں ہیں، جس علم میں اللہ کا راز پوشیدہ ہے، وہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور ان کی اولاد کو دینا چاہا۔ فرشتوں نے مشہور واقعہ ہے کہ اعتراض کیا، کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کرے خون بہائے، یہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جہاں تک ضد و اذکار کی بات ہے، ہم تو ثنا کی بات ہے تو ہم لوگ تو کر ہی رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا رات دن سجدہ، رات دن رکوع، رات دن قیام میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، سن لو، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں حکمت جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی امتحان لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ امتحان لیا، اور امتحان لیا، فرشتوں کو بھی کہا تم بھی آ جاؤ، جناتوں کو کہا تم بھی آ جاؤ۔ پہلے جنات اتنا خراب نہیں تھا، وہ تو اتنا بڑا بزرگ تھا کہ ابلیس تو بعد میں نام پڑھا، وہ تو عابد تھا، اس کا نام عابد تھا۔ فرشتوں میں چلا گیا، عزازیل نام تھا، یعنی مختلف مراتب شیطان طے کرتا گیا، نام بدلتا گیا۔
اس کو بھی بڑا علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو علم دے کر بڑا بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا امتحان لے۔ امتحان میں تو فوقیت ہوتی ہے، جو فوقیت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے وہی ڈگری لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو مٹی سے پیدا کیا تھا، عناصر اربع سے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا اور اپنی طرف سے علم عطائی دیا۔ یہ علم کی دو شکل ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ علم جو کسبی ہوتا ہے، جو بچے علم حاصل کرتے ہیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل اس کی دل پر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، عطائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹھایا، کہا کہ اب امتحان لیں گے۔ علم تو پہلے سے ان لوگوں کو بھی تھا، فرشتوں کو بھی تھا، اور اس کے بعد کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اے لوگوں، اے فرشتوں، تم لوگ تمام کے تمام ان چیزوں کے نام بتلاؤ کہ کیا کیا چیز ہے۔ کچھ اسماء، کچھ چیزوں کو سامنے رکھ دیا، فرشتے بھی موجود، جنات کی تمام تعداد مخلوق موجود، اور حضرت آدم تنہا موجود، یعنی انسان کی طرف سے ایک ہی کینڈیڈیٹ، جنات کی طرف سے سبھی اور فرشتوں کی طرف سے سبھی۔ کہا کہ چلو بھائی، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پوچھا، سب نے کہا کہ انبئونی باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا۔ سب لوگوں نے یہی کہا، لا علم، اے اللہ ہم نہیں جانتے ہیں، جتنا تو علم دیا ہے اسی کے ہم مالک ہیں، یہ سب کا نام ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کہا آپ فرمائیے، آپ فرمائیے کہ آپ اس کا کیا کیا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کا نام بتلا دیا۔ ما علمتنا انك انت الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، تمام کے تمام چیزوں کا فٹافٹ جواب دیتے چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ نے فرمایا قالوا سبحانك، یہ فلما انبأهم باسمائهم قال عالم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کی تمام علم، تمام غیب اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ علم ہوا، پاس ہوگا کون؟ آدم۔ جنات فیل، فرشتے فیل، تمام مخلوقات فیل، پوری دنیا اور آسمان و زمین شستر کہ ایک مٹی کا پتلا آدم فرسٹ ڈویژن پاس۔ جب فرسٹ ڈویژن پاس ہوتا ہے، ابھی بچہ پاس ہوا ہے نا، دیکھیے نا، ہم کو نہیں کوئی پہنایا، بچے کو پہنا دیا۔ دونوں بچے روپیہ کا دیکھیے یہ پہنے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ قرآن کا علم حاصل کیا، اپنے سینوں میں 300 پاروں کو رکھا ہے، آپ نے احترام کیا، آپ نے اس کی عظمت کیا، اس کی رفعت و بلندی کا اظہار کیا کہ یہ ہم لوگوں سے بلند ہوا۔ یہ بچہ ضرور ہے لیکن علم کے اعتبار سے اللہ نے اس کو بہت بڑا بنا دیا۔ آپ نے اس کو، تو جو پاس کرتا ہے اس کو اعزاز ملتا ہے۔ حضرت آدم پاس کر گئے، اب آدم علیہ السلام، اب یہاں پر ڈگری دینی تھی، ڈگری کیا ملے گی؟ اب اس وقت ڈگری کا وقت نہیں تھا کہ بھائی لکھ کر دیا جائے کہ آدم فرسٹ ڈویژن سے پاس ہیں، یا ان کو ایوارڈ رتن ایوارڈ دیا جائے، یہ راشٹرپتی ایوارڈ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایوارڈ دلائے گا۔ تو جو ایوارڈ دینے والا ہوتا ہے نا، اپنے شایان شان ایوارڈ دیتا ہے۔ راشٹرپتی ایوارڈ دیتا ہے تو 1 لاکھ یا 50 روپے دے کر اس کو ایوارڈ دیتا ہے۔ اگر وہ مکمل دے گا تو 25,000 روپے دے کے ایوارڈ دے گا۔ اگر کلکٹر دے گا تو اس کو اور کوئی کتاب دے کر دے گا۔ اگر وہ ڈیو دے گا تو ایسے دے گا۔ لیکن اللہ ایوارڈ دے تو اللہ اپنی شان کے مطابق ایوارڈ دے گا۔ اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق آدم کو کون ایوارڈ دینا چاہتا ہے؟ پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے، آسمان کے فرشتے دیکھنا چاہتے تھے کہ آدم تو فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئے، فٹافٹ بتلا دیا۔
اب سب لوگ پیچھے رہ گیا. یہ ابلیس جو شیطان جو اس وقت فرشتوں میں بھی بڑا اچھل اچھل کے عبادت کرتا تھا, کہا کہ یہ بھی فیل ہو گیا. اب ایوارڈ اللہ نے اپنے شایانہ شان دیا. کیا شایانہ شان دیا؟ شایانہ شان دیا یہ کہ آدم کو کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ, جیسے بچے کو آگے بٹھایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا علم اللہ نے دیا تھا تو آگے بٹھایا, اور تمام کے تمام جنات کی فوج, فرشتوں کی فوج. اور یہ میں نے دیکھا کہ یہ سی 50 آدمی نہیں, فرشتے لاکھوں اور کروڑوں میں موجود تھے. لاکھوں کروڑوں کیا کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں کتنے فرشتے تھے, اور جناتوں کی پوری تعداد تھی. حضرت آدم بیٹھے اور اب ایوارڈ اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا. اور کیا کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں, اے جناتوں, تمام کے تمام ان کو سجدہ کرو. یہ ایوارڈ ہے, یہ تعظیم ہے, ان کی عزت, ان کی تعظیم علم کی بدولت اتنی بڑی ہے کہ میرا حکم ہے کہ تم جھک جاؤ. یہ اللہ نے اپنے حکم کے مطابق, یہ اللہ کی اطاعت تھی. یہاں پر آپ کو گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے کہ آدم کو سجدہ کیسے کیا گیا, بلکہ آدم کو کون کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہتے تو عبادت ہے, اللہ منع کرتے تو عبادت ہے. اللہ نے کہا عبادت کر, اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, عبادت سب کو جھک جانا چاہیے. لیکن سب جھکا, سب سے پہلے کون جھکا؟ مفسرین, میں پڑھ رہا تھا کہ سجدہ میں سب سے پہلے کون جھکا؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو, تو سب سے پہلے بیرا بیری میں جھکا ہوگا. یہ تو لائن نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سوئچ کر دو تو سب گائے, ایک مرتبہ دے دو تو سب جل گیا. وہاں تو فرشتہ تھا, سب تھا, تو سب کہا سجدہ کرو تو میرا بھی سجدہ کیا ہوگا. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے بڑا اور سب سے مقرر اور سب کا سردار فرشتوں کا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام. یہ سب سے بڑے فرشتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے سجدہ کیا, اس کے بعد سب سجدہ کرنا شروع کر دیا. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے, لیکن سب سے بڑے جو تھے سب سے پہلے سجدہ کیا. یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار تھا فرشتوں کا. لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے علم والے کی قدر کیا کون سب سے پہلے؟ جبریل, اس کے بعد اسرافیل, حضرت میکائیل, یہ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم کی تعظیم اور احترام کیا, علم والے کا احترام کیا. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا احترام کرنے والے کو بھی اللہ نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجازت دیتا ہے, اس کو بھی اکرام کرتا ہے. جو علم والے کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا, جو عالم کی قدر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا, جو عالم کی خدمت کرے گا اللہ اس کی خدمت کروائے گا. حضرت اسرافیل اور حضرت جبریل سب سے پہلے احترام میں جھک گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اکرام اور جبریل کو بنایا کہ میری کتاب نازل ہوگی, میرا کلام جب جائے گا تو اے جبریل تم کو ہم ذمہ دار بناتے ہیں کہ میرا محترم کلام, مقدس کلام میں اپنے نبیوں پر جب نازل کروں گا تو اے جبریل تم لے جاؤ. حضرت اسرافیل بھی احترام کیا تھا کہ اسرافیل تم کو اتنا اختیار ہم دیتے ہیں کہ اگر تم سور پھونک دو گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی. یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا بڑا اعزاز دیا کہ انہوں نے ایک عالم جو حضرت آدم عالم تھے, اس وقت علم والے تھے, ان کے احترام میں سب سے پہلے جھکے, عزت کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی عزت کیا. پتہ یہ چلتا ہے
کہ عالم کی قدر، علم والوں کی قدر، علم کے مرکز کی قدر، علم کے راستوں کی قدر اور علم کے جگہ کی قدر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کرے گا۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ علم اور یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری قوم کو بلند کرتا ہے۔ حضرات گرامی، چونکہ وقت نہیں ہے، میری عادت ہے بولنے کی تو بولتے ہوئے چلے، وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ مختصر وقت کے اندر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو یہ ادارہ قائم کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، اور اس کے حالات سن کر ڈیلر صاحب نے بھی کچھ بتایا اور سب لوگوں نے بتایا، آپ حضرات کی للہیت خلوص اس مدرسے کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب اس کا عروج ہوگا۔ آج یہ ایک بچہ حافظ قرآن بنا تو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ ہم کو یاد آ گئی۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا تو حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی ایک شاگرد اور ایک استاد سے شروع ہوا تھا، اور وہ دارالعلوم دنیا کا سب سے بڑا اسلامی یونیورسٹی بن گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بچہ نکلا ہے، یہ پورے بہار ہی نہیں ہندوستان کے لیے یہ اسلامی یونیورسٹی انشاءاللہ بنے گا۔ پودا لگایا جاتا ہے، اس کے بعد گلشن کی آبیاری ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی پودا لگایا، یہ پودے سے کچھ پھول نکل رہے ہیں، لیکن یہ گلشن انشاءاللہ باغ و بہار میں تبدیل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی خلوص ہو، للہیت ہو، پڑھانے والے کے اندر بھی للہیت ہو، اور تمام لوگوں کے اندر جب اللہ کی طرف سے تقوی اور اللہ کی اتباع اور ساتھ ساتھ خلوص، یہ تمام چیز مل کر آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ یہ ادارہ بھی بڑھے گا۔ حضرات گرامی، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، میں ان چند منتشر باتوں کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچے کو بھی اور بچے کے والدین کو بھی، ساتھ ساتھ معاونین، مدرسین اور جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔